انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ الخاتم پبلک اسکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت ہو سکے۔ روزنامہ ایکسپریس کے اگلے کالم نگار کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام امجد صاحب کا اگلا کالم ہے۔ چینیزن لکھتے ہیں، چینی زبان کچھ ایسی ہے کہ اس کا رسم الخط اور صوتی نظام دونوں ہی مشکل سے پلے پڑتے ہیں، اور اگر انہیں انگریزی کی معرفت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل ہی سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے ٹینیزن والے ہوٹل کا تھا۔ اس کا انگریزی حروف میں نام ٹائن جی ہوٹل تھا، جبکہ چینی میزبان اسے تھیان شائی بولتے تھے۔ یہ زبان دائیں یا بائیں کے بجائے کسی تیسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی ڈھانچہ ایک علامتی تصویری زبان کا سا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق 20ویں صدی میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ یہ مزید آسان، قابل فہم اور لائق ترجمہ ہو سکے۔ البتہ جہاں تک اس میں تحریر و اشاعت کا تعلق ہے، یہ ایک باقاعدہ، مضبوط اور امیر زبان کے طور پر دنیا کی کسی بھی زبان کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے۔ بینجنگ کی طرح ٹینیزن بھی رائٹرز کے لیے ایک وسیع عمارت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہمارے میزبانوں میں وانگ نامی خاتون پیش تھی کہ صرف وہ گزارے لائق انگریزی بول سکتی تھی، اور یہ اور بات ہے کہ اس کی مسکراہٹ اور گرم جوشی زیادہ، لیکن زبان پر دسترس اسی قدر کم تھی۔ اگرچہ گزشتہ دو تین دہائیوں سے چین میں انگریزی پڑھنے اور سیکھنے کا رجحان بوجود تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اب بھی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو چینی کے علاوہ انگریزی یا کسی اور زبان میں آسانی سے بات چیت کر سکتے ہوں۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی کو نظریہ ضرورت کے تحت تو مطلوبہ اہمیت دی ہے، مگر ہماری طرح اسے اسٹیٹس سمبل نہیں بنایا۔ یہ لوگ اپنی زبان بولنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، جو بلا شبہ ایک بہت قابل تعریف بات ہے۔ میٹنگ ہال میں رائٹرز ہاؤس سے براہ راست متعلق میزبانوں کے علاوہ سینئرز اور جونیئرز ہر محفل کے ادیب جمع تھے۔ البتہ ایک قدرے نوجوان نظر آنے والے یونیورسٹی پروفیسر کے علاوہ کسی کو بھی پاکستانی ادب کے بارے میں سرے سے کچھ پتہ نہ تھا، جو اپنی جگہ ایک تکلیف دہ اور قابل غور بات ہے کہ 7 دہائیوں پر محیط طویل اور گہری دوستی کے دعووں کے پس منظر میں اس صورتحال کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بھارتی فلموں کے لیے چین اب ایک باقاعدہ منڈی کی شکل اختیار کر چکا ہے، جبکہ 90 کی دہائی کے بعد سے اب تک فلم میرا نام ہے محبت اور ٹی وی سیریل وارث سے قطع نظر چینی عوام کو کوئی پاکستانی فلم یا ڈرامہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سفیر صاحب اور ان کے ساتھیوں سے معلوم ہوا کہ اب وہاں ایئر فورس کے پس منظر میں بنائی جانے والی ایک حالیہ فلم پرواز ہے جنون کی ریلیز پر کام ہو رہا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ تعلق مسلسل پائیدار ہوتا چلا جائے گا۔ اس میٹنگ کی سب سے زیادہ یاد رہ جانے والی بات میزبانوں کی گرم جوشی تھی کہ زبان و ادب کے حوالہ سے دونوں طرف تقریباً ایک جیسی ناواقفیت چل رہی تھی۔ ہماری ساتھی شاعرہ بشرا فرق نے حسب معمول چین میں خواتین لکھنے والیوں کی تعداد، معیار اور پسندیدہ موضوعات پر سوال کیا، جس کے جواب میں میٹنگ میں موجود 6-7 خواتین نے جو جواب دیا اس کا عمومی مفہوم یہ تھا: ہم کسی سے کم نہیں۔ ڈاکٹر عدل سومرو کی سیلفیوں کا سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ میزبانوں کی گرم جوشی کے باعث اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ کہ مقامی مترجم میزبان بار بار یاد آ رہا تھا کہ یہ تبسم اور یہ تکلم میری عادت ہی نہ ہو، اس پر مستزاد اس کی عمر، چور اور خوش باز چہرہ تھا جو کسی بھی اجنبی کو مختلف قسم کے مخمول میں ڈال سکتا تھا۔ ہوٹل میں پہنچ کر واٹس ایپ کا رابطہ تو بحال ہو گیا، مگر باقی کے سارے سسٹم یہاں بھی تقریباً معطل رہے۔ جہلم سے بک کرنے والے برادرم امر شاہد نے میری زیر طبع کتاب ذرا سی بات کا ٹائٹل اور ابتدائی صفحات رائے کے لیے بار بار بھجوائے، مگر ہم ہر بار وہ راستے میں ہی رہ گئے۔
کہ تحریری پیغام اور تصاویر دونوں کا ٹیکنالوجی سے کوئی سمجھوتا ممکن نہ ہو سکا۔ گھر والوں سے خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد عائشہ بلال سے رابطہ کیا کہ جس کا شوہر اور میرا بہت عزیزی ڈاکٹر احمد بلال کسی مشکل سی بیماری میں مبتلا ہو کر میو اسپتال کے نیورو سرجری وارڈ میں زیر علاج تھا اور اسے 5 بار خون کی مکمل صفائی کے عمل سے گزرنا تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق علاج کی سمت بھی صحیح ہے اور اس کی مثبت اثرات بھی حسب توقع ہیں۔ رب کریم اسے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اسی دوران میں کوریا میں مقیم ایک ادب دوست پاکستانی نسیم سے رابطہ بحال ہوا اور ایک بار پھر اللہ کی رحمت کے بے پایاں احساس سے بھر گیا کہ اس نے ہمیں کیسی نعمتوں اور محبتوں سے سرفراز کیا ہے کہ لاکھوں لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اگلا دن 20 جون شہر کی سیر اور نامور چینی ادیب کاویو کے میوزیم کی سیر کے لیے مختص تھا۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں تمام معلومات انگریزی میں بھی فراہم کی گئی تھیں، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ کاویو کے ساتھ ساتھ جدید چینی ادب کی تاریخ اور اس کے اہم معماروں کی تحریروں اور تصویروں کو بھی دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ کاویو کا یہ آبائی مکان اس کے خاندان کی خوشحالی کا بھی خماس تھا کہ اس کا رقبہ، طرز تعمیر اور ظاہری وضاحت بما لوکیشن اور اس بات پر شاہد تھے کہ موصوف کا تعلق اپنے عہد کے متمول افراد کی برادری سے تھا، اور یہ بات ہے کہ اس کا ادب عوام اور نچلے طبقے سے محبت اور اس کے حقوق کے جدوجہد کی حمایت سے بھرپور تھا۔ بیرونی دروازے پر نصب اس کی تصویر کے ساتھ یہ عبارت درج تھی، ترجمہ: کاویو 1910 تا 1996 تک اصل نام وان جیا باؤ عرف شاوشی تھا اور وہ اپنے آبائی گھر ٹینیجن شہر کے ایک علاقے کیانگجیانگ میں پیدا ہوا جو صوبہ ہوبائی کا حصہ تھا۔ اس نے بہت سے تاریخ ساز ڈرامے لکھے اور ان کا ترجمہ کیا، جن میں سے طوفان باد و باران، طلوع آفتاب، بینجینگ کے عوامی گیت، وانگ زیاؤجن اور رومیو جولیٹ زیادہ مشہور ہوئے۔ کاویو نے اپنے بچپن اور نوجوانی کے دن اسی عمارت میں گزارے جن کا ماحول محبت، جذبات، خلوص اور مسرت سے معمور تھا، اور جس کے دوران اس نے عوام اور معاشرے سے گہرا تعلق استوار کیا اور ابتدائی عمر سے ہی اس رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ اس کے بیشتر کردار کم و بیش اس زمانے اور ماحول کی دین تھی۔ یہ عمارت 2 منزلوں پر مشتمل ہے جو کہ اٹالین انداز میں تعمیر کی گئی۔ عمارت کے اندر مختلف کمروں میں اس کی یادگاروں، تصویروں اور کتابوں کو بہت عمدہ طریقے سے محفوظ کر کے رکھا گیا۔ ہم سب نے یہاں تصویریں بنوائیں، لیکن پہلا نمبر یہاں بھی ڈاکٹر عدل سومرو کی سیلفیوں کا ہی رہا۔ میزبان سے گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ اس شہر میں نہ صرف مسلمانوں کی 2 مسجدیں ہیں بلکہ ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں ان کی اکثریت ہے اور وہاں حلال کھانا فراہم کرنے والے ریستوران بھی موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد ہمارا وہاں جانا ہر اعتبار سے بنتا تھا، سو ہم میوزیم کے بعد پہلے مسجد اور پھر مسلم ریستوران میں گئے۔ مسجد اس وقت بند تھی، سو اسے تو صرف باہر سے ہی دیکھ سکے، مگر مسلم ریستوران کا تجربہ خاصا مایوس کن رہا کہ ایک تو وہاں صفائی کا انتظام خاصا ناقص تھا اور دوسرے یہاں بھی آخر تک پتہ نہ چل سکا کہ جو کچھ ہم نے کھایا وہ ذبیحہ تھا بھی یا نہیں۔ کھانے کے بعد ہم ایک بار پھر بہت سی سڑکوں پر بار بار گھمانے کے بعد شاپنگ کے لیے ایک اربن مارکیٹ نما جگہ پر لے جایا گیا، جہاں یہ ایک فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دھوپ زیادہ تیز ہے یا اشیاء کے نرخ۔ میں نے ایک قہوہ دانی خریدی اور بلا شبہ جو خوبصورت تھی مگر جس کی قیمت پاکستانی روپیوں میں تقریباً 7,000 بتائی گئی، جبکہ سودا 4,500 پر طے ہوا۔ سودے بازی میں اس قدر گنجائش پر بہت حیران بھی ہوئے، لیکن یہ حیرت اگلے روز ایک بڑے شاپنگ مال پر خریداری پر بہت کم رہ گئی کہ اس کی تفصیل اگلے اور اس سلسلے کے آخری کالم میں انشاءاللہ۔ یہ تھا آرٹیکل امجد اسلام امجد صاحب کا ٹینیجن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور اپنے کسی پسندیدہ رائٹرز کے کالم روزانہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہم آپ کے پسندیدہ رائٹرز کے کالم، کہانیاں، افسانے وہ آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔